روزنامہ شہباز میں آج کا میرا کالم یونیورسٹی کیمپسوں میں پرتشدد واقعات کی اصل وجوہات۔ پاکستان کے اندر تزویراتی گہرائی کے لیے برہنہ قوت کے ذریعے پرائیویٹ ملیشیاؤں کو استعمال کر کے قوموں کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا۔ نصاب، میڈیا، عدالت، تعلیم، گورننس اور دفاعی اداروں کے ذریعے ساختیاتی تشدد کو بلڈوزر کی طرح استعمال کر کے قوموں کی شناختیں، ثقافتیں، زبانیں اور تہذیبی روایت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کئی دہائیوں سے یہ کوشش جاری ہے۔ مرکزیت پسندی، یکسانیت پسندی، اشرافیت اور پاپائیت، مذہبیت کے ذریعے طبقاتی اور صنفی امتیاز کی بنیاد رکھی گئی۔ قومی امتیاز، صنفی امتیاز، طبقاتی امتیاز اور مرکز اور کناروں کے درمیان امتیاز کے جبر کے ذریعے عام لوگوں پر فکری، ثقافتی اور انتظامی غلامی تھوپی گئی۔ بین الاقوامی نیو سرمایہ داری کے ساتھ اتحاد کے ذریعے معاشی غلامی تھوپی گئی۔ ایک طرف ملک کو رینٹل سٹیٹ میں تبدیل کر کے مالیاتی اداروں کا دست نگر بنایا گیا اور ہنرمندی، پیداواری عمل، سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی اور انسانی تحفظ کا گلا گھونٹا گیا۔ دوسری طرف سیکیورٹائزیشن اور ملٹرائزیشن کو معاشرے کی ہر رگ و پے میں معاشرے کی حکمرانی کے اندر اس کی ہر رگ و پے میں اور ہر شعبے میں سرایت کروایا گیا۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت اور جیو اکنامکس کی بجائے تنازعات اور جیو اسٹریٹجک رجحان کو اختیار کیا گیا۔ پرائیویٹ ملیشیاؤں کی سہولت کاری کی گئی۔ پختونخوا اور بلوچستان کے وسائل پہ نہ صرف قبضہ کیا گیا بلکہ ان کو تزویراتی جنگوں کا ایندھن بھی بنایا گیا۔ عوام کے حق حکمرانی کو غصب کر کے پارلیمان کو عضو معطل بنایا گیا۔ خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنانے کا اختیار پارلیمان اور منتخب حکومت سے چھین لیا گیا۔ صوبائی خود مختاری اور سیاسی و مالیاتی اختیار کی منتقلی کے عمل پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ NFC کو روکا گیا۔ دفاعی بجٹ پر تو بات کرنا درکنار، دفاعی اداروں کی معاشی سلطنت پر بھی بات کرنا گناہ قرار پایا۔ سوال، مکالمہ اور منظم سیاسی عمل جبر کی اس سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے تنقیدی شعور کا گلا گھونٹنے کے لیے اور سیاسی تربیت کے عمل کو توڑنے کے لیے اگر ایک طرف سنگل نیشنل کریکولم جیسے جیلی نصاب کو تھوپا گیا تو دوسری طرف اعلیٰ تعلیم کے اداروں سے طلبہ یونین کا خاتمہ کر کے وہاں سیکیورٹائزیشن اور ملٹرائزیشن کے ذریعے سوال کرنے، سوچنے، مکالمہ، اجتماعی مسائل پر آزادانہ رائے دینے، ثقافتی و تخلیقی سرگرمیاں اور فیصلہ سازی میں طلبہ کی نمائندگی کا خاتمہ کیا گیا۔ طلبہ یونین پر مستقل پابندی لگا دی گئی۔ قوم اور معاشرے کی بڑی تعداد کی طرح طلبہ کی اکثریت کو بھی مریضانہ انفرادیت اور انتہا پسندی میں مبتلا کیا گیا۔ مذہبی فرقہ پرستی اور انتہا پسندی کو کیمپسوں کے اندر منظم سیاسی عمل کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ روشن فکر قوم پرستی اور ترقی پسندی کو تحلیل کرنے کے لیے علاقیت اور نسل پرستی کو بطور آلہ استعمال کیا گیا۔ بہت بڑے پیمانے پر مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی تضحیک و تذلیل کی گئی۔ خواتین طلبہ کی ہراسانی اور منشیات کی مسلسل سپلائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ طلبہ کونسلوں اور فیڈریشنز کو آپس میں لڑوانے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی گئی۔ اس طرح طلبہ کو نہ صرف کیمپس کے اندر قوت ارادی اور نمائندگی سے محروم کیا گیا، کیمپسوں کے اندر نئے علم کی تخلیق، تنقیدی شعور، ایجاد اور ہنرمندی کا بھی گلا گھونٹا گیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، پنجاب یونیورسٹی لاہور، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ، پشاور یونیورسٹی پشاور اور پورے ملک کی سرکاری اور پبلک یونیورسٹیوں کے اندر وظائف کی کمی، حکومتی فنڈز کی عدم فراہمی اور سبسڈی کا خاتمہ
کے ذریعے یونیورسٹیوں کی پرائیویٹائزیشن کا راستہ ہموار کیا گیا۔ بعض یونیورسٹیوں میں ڈریس کوڈ اور طلبہ کی نقل و حرکت کو بھی قواعد و ضوابط کا پابند بنایا گیا۔ جبری حجاب اور اٹھنے بیٹھنے پر بھی قواعد کا نفاذ کیا گیا۔ سیکورٹائزیشن، ملٹرائزیشن، ڈی پولیٹیسائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کے اس ماشاء اللہی ماحول میں انتشار، انارکی، تنازعات اور تشدد پروان نہیں چھڑے گا تو اور کیا ہوگا؟ طلبہ یونین کی بحالی، آزاد تعلیمی ماحول، تنقیدی شعور پر مبنی تدریس، ہنرمندی سکھانے کا ماحول، سوال اور مکالمہ، قومی، لسانی، مذہبی، ثقافتی اور صنفی مساوات و تنوع کی حوصلہ افزائی، مارکیٹ اور بین الاقوامی رجحانات کے ساتھ ربط، مساوی نمائندگی اور منظم سیاسی عمل کی سہولت کاری کرنی ہوگی اگر اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو نئے علم کی تخلیق کے لیے سازگار بنانا ہے۔ طلبہ اور طلبہ کمیونٹیز، فیڈریشنز اور کونسلز کو مجرم گردان کر اور ان کو طلبہ کو کرمنلائز کر کے اور طلبہ فیڈریشنز، کونسلز اور کمیونٹیز کو مجرم گردان کر اس مسئلے کا حل کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔